بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بات، ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب آ گئی ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے. اللہ تو زمین آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب پسندیدہ انسان ہیں. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے، اور حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان ان کی ساری موجودات اس کی ملکیت میں ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اللہ اکبر. محترم سامعین، مخلوق میں سے لوگ جس سے محبت کا غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، تو اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ لوگ اس کو خدا ماننے لگ جاتے ہیں. آج کے زمانے کے اندر دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو خدا کہہ رہے ہیں، اور یہی حالت نصارہ کی تھی. اللہ پاک خود فرما رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے لگ گئے
مبالغہ کرتے کرتے ان کو خدا کہہ دیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہے، ایک اللہ ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ایک بی بی مریم ہے، اور ایک حضرت مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ ہے۔ اور کہیں تو یوں کہا یہودیوں نے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کہا یہ اللہ خود ہے، کبھی کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور کبھی کیا کہا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کبھی کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور عیسائی اتنا غلو کرتے ہیں اپنے بارے میں بھی، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ پاک نے پھر تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا کبھی تم کہتے ہو عیسیٰ خود اللہ ہے، کبھی کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تم اتنا تو بتا دو، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اتنا تو بتا دو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے روک سکے؟ اللہ کے ارادے سے کون روک سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ پاک نے ہوا ان کے تابع کی ہوئی، جنات ان کے تابع، اور بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا، بادشاہ تھے، اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، اندر ایک سادہ سا غریب مزاج ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ بھی تھے، رعب سے اس کو کہا کہ تیری جرت کیسی ہوئی ہے کہ میری چوکھٹ کے اندر آ جائے، میرے چار دیواری کے اندر آ گیا ہے، تیری جرت کیسی ہوئی ہے؟ جب اتنا رعب اس کے اوپر ڈالا، اس نے پھر اپنی اصلی حالت دکھائی، جناب میں انسان نہیں ہوں، میں تو عزرائیل فرشتہ ہوں۔ اپنی جب اصلی حالت دکھائی، حضرت سلیمان علیہ السلام گھبرا گئے، اور انہوں نے ایک بات بڑی عجیب کی، انہوں نے کہا بات یہ ہے، میرا ارادہ ہے نیک، مسجد بیت المقدس میں تعمیر کروا رہا ہوں، اور اس کے مستری مزدور جنات ہیں، اور کام ادھورا رہ جائے، یہ بات اچھی نہیں۔ کیوں؟ جب ان کو میری خبر مل گئی تو انہوں نے یہی کام چھوڑ دینا ہے۔ اب دیکھو ایک منٹ کے لیے ارادہ نیک ہے نا، تو اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانی دکھا رہے ہیں۔ آگے سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب چاہے آپ کا ارادہ نیک ہے، بیت المقدس مسجد تعمیر ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے جو وقت مقرر مجھے دیا ہے اس سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ایک منٹ کے لیے سوچا جائے، یہ ادھر اللہ کے نبی ہے اور پھر ارادہ بھی نیک ہے، مسجد تعمیر ہو رہی ہے،
لیکن اسرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، جو وقت مقرر ہے اس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا جہاں تم کھڑے ہو اور جہاں وہ مسجد بیت المقدس ہے وہاں تک پہنچنے میں دیر ہو جائے گی، اتنی دیر بھی میرے پاس نہیں ہے، اتنی گنجائش بھی میرے پاس نہیں ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے پر پہ اٹھا کر تمہیں ایک لمحہ میں وہاں پہنچا سکتا ہوں، لیکن جو وقت آ رہا ہے، جتنے وقت میں اللہ نے مجھے فرمایا، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں گنجائش کروں۔ بس ان کو وہاں پہنچا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر اس طرح ہے، محراب میں مجھے کھڑا کر دے، میرے ساتھ لاٹھی جو ہے میں اس کے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا ہوں، یہی میری روح نکال لی۔ اب روح نکال لی۔ اب جنات کو تو نہیں پتا تھا نا، وہ تو یہی تھا کہ حضرت علی آئے ہوئے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے سنتن کاملہ، ایک سال گزر گیا، ایک سال گزر گیا، اور ایک سال کے اندر اندر وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت آئے تھے، پہلے تو باہر نکلتے تھے، اب اتنے دن ہو گئے باہر نکل بھی نہیں رہے، لیکن رعب تھا۔ ایک دوسرے کو یوں بھی کہہ رہے ہیں، اوے غفلت نہیں کرنی، اگر تم غافل ہو گئے، وہ باہر نکل آئے، غیر حاضر پایا تو ہمیں تو سزا دے گے۔ وہ ادھر سے روح نکل گئی ہے، حضرت وفات پا چکے ہیں، اور ادھر سے جنات پہ اتنا رعب ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ جب مسجد کا کام مکمل ہو گیا، اللہ پاک نے ایک سیوی کے گھن کو بھیجا، فرمایا ان کے عصا کے نیچے سے کھرچنا شروع کر۔ جب نیچے سے کھرچا وہ کھوکھلا ہو گیا، تو اتنی اس کے پاس پاور نہ رہی، وہ جو ٹیک لگا کے کھڑے تھے وہ ٹیک ختم ہو گئی۔ حضرت جب نیچے زمین پہ آئے، اس وقت جنات کو پتہ چلا، کہنے لگے ہائے افسوس، ہمیں تو پتہ بھی نہیں لگا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا اے اسرائیل چلو کوئی بات نہیں، نیک کام ہو رہا ہے نا، اور ادھر سے اللہ کا نبی ہے، کچھ دن اور انتظار کر لیتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے نبی، چاہے آپ بادشاہ ہو، چاہے آپ اللہ کے نبی ہو، چاہے نیک کام کر رہے ہو، لیکن وہ کام کا انجام پایا تکمیل تک پہنچانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ دنیا کو یہ نقشہ بتا رہے ہیں کہ کل کوئی یوں نہ کہے کہ میری وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ فرمایا ہم کسی کے کام کے محتاج نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب یہاں دیکھو ایک منٹ کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی یہاں نہ چلی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اقربا میں سے ہیں، ہمیں اللہ کچھ نہیں کہے گا، آج بھی کچھ جہلا ایسے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی بخشا لیں گے، تمہیں بھی بخشا لیں گے۔ اور سادہ لوگ، ناسمجھ لوگ دیہاتوں میں ایسے ہیں جن کو یہ گھمنڈ ہے، بس پیر انہاں دی گدی بڑی بھاری ہے، پیر انہاں سانو بخشا لینا ہے، کئی لوڑ نمازاں پڑھن دی،
بس پیروں دا حکا بکھائی رکھو، پیروں دے ڈوراں دے کترے پائی رکھو، بس پیروں نہ بخشا لینا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ایک مثال دے کر، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، فرمایا اللہ پاک جب ان کی روح قبض کریں گے، ان کی روح قبض کرنے سے بھی کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ پاک ارادہ کر دیں ان کو ہلاک کرنے کا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی ماں کو، فرمایا کوئی اللہ کے ارادے کو روک، اللہ کے ارادے کو ٹال نہیں سکتا۔ فرمایا وہ اتنے اولو العزم پیغمبر ہیں، اتنے قریب ہو کر فرمایا وہ بھی میرے ارادہ قدرت سے بچ نہیں سکتے، تم کیا چیز ہو؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں ہر وقت ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ یہ جو لوگ شیطانی وسواس اپنے اندر ڈالتے ہیں، ایک آسرا لیے ہوئے ہے کہ ہم فلاں پیر صاحب کے بڑے معتقد ہیں، اللہ نے سانو کچھ نہیں کہنا، یہ غلط فہمی ہے۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی محبوب لخت جگر ہے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے خوشخبری دی ہے، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس کے باوجود جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو ان کو دفنانے والوں نے جب دفنانے لگے تو کسی نے وجد میں آ کر کہا اے قبر تجھے نہیں پتا کس کی چارپائی ہے، کس کی میت ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تعظیم کرنا، اکرام کرنا۔ آگے سے آواز آئی ہم حسب نسب کو نہیں دیکھتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی میت آئی ہے، اگر اعمال اچھے ہیں تو قبر اس کا اکرام کرے گی، قبر اس کے لیے گلزار بن جائے گی، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو قبر اس کو معاف نہیں کرے گی۔ اب ادھر سے دیکھو کتنی عظیم ہستی ہیں، ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، اور ہم اور تم کیا چیز ہے؟ اس لیے ہم گھمنڈ میں نہ رہیں، اعمال اچھے ہیں تو بات ہے، ہاں یہ الگ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش برحق ہے، لیکن سفارش تو پہلے سزا تو ہونی ہے نا گناہ گاروں کو، اگر اللہ پاک چاہے، اللہ پاک چاہے تو معاف فرما دے۔ تو ہر وقت ہمیں سفارش بھی اس کے لیے ہونی ہے جس کے لیے میرے اللہ نے چاہنا ہے، سفارش بھی اس کے لیے ہونی ہے، اور اس کے لیے ہونی ہے جو شرک سے پاک ہوگا، باقی گناہ ہوں گے شرک سے پاک ہوگا، لیکن جو مشرک ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش بھی نہیں فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہر وقت اپنے اللہ کی رحمت سے امیدوار ہونا چاہیے، اور جو ہم جس گھمنڈ میں ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ پاک ہمیں 5 ٹائم کا نمازی بنائے اور دل کے اندر ہر وقت موت کی فکر رہے۔